اب آپ کے سامنے جناب قبلہ علامہ وسیم عباس پڑھیں گے، حافظ وسیم صاحب پڑھیں گے، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا اس کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ صلوات پڑھ لیجیے گا جی۔ دعا گو ہوں محمد والے محمد کی بارگاہ میں مولا بانی اشرا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین اور مومنات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر مقروض ہیں تو غیبانہ قرض ادا ہو جائیں، جو بے روزگار ہیں تو جو واسطہ ہے حسن بادشاہ کے دسترخوان کا، ان کے کاروبار میں وسعت برکت ترقی عطا فرما۔ یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں سیدزادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے، بالخصوص ان نوجوان ماتمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے شفائے کربلا کا، بالخصوص حیدری صاحب علیل ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے سید الساجدین کے خطبہ کا، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ لودھرے میں جو بھی شیعہ سنی حضرات مل کے رہ رہے ہیں، مل کے مجالس سنتے ہیں، مولا سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما۔ اس پاک گاؤں کو محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بھائی اسد کے کاروبار میں جان و مال میں اضافہ فرما۔ مولا ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اس امام کے نور سے منور فرما جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا جی۔ اگر ساؤنڈ والا پاس ہے تو اس کی آواز بڑھا دیجئے، یہ آواز کھینچ رہا ہے۔ پھر بھی مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے گا جی۔ اجازت سیدی، دل ہے جی بات شروع کی جائے۔ خطبہ ہے اتنی باتیں زیادہ کر لو۔ اجازت ہے بابا غلام بادشاہ جی آپ کی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آج کی مجلس ان اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے جو حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ آج کی مجلس بابا جی سید آل رضا شاہ جی، مولا آپ کو لمبی زندگی دے، مولا آپ کے معرفت ولایت علی میں اضافہ ہو۔ آج کی مجلس اس پاک گاؤں کے ان اہل سنت بھائیوں کے لیے جن کو شوق ہے کہ وہ سبیل حسین لگائیں، اور لگانے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ بڑا خوبصورت پڑھا تو مولا زبان تسیر عطا فرمائے، مزہ آ گیا۔ سبیل لگاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حاجی صاحب نئے نئے حج کر کے آئے ہیں، مولا آپ کو اب کربلا لے جائے۔ اصل بھی فائدہ کیا ہے رضا شاہ جی؟ قرآن سے ہی میں نے بتانا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کی زندگی ہو جی۔ دو قدم ذرا میرے آگے آ جائیں، آپ کی مہربانی۔ بھائی جان آگے تسی ایڈا سونا بول دیو، آگے آ جائیں آپ بھی، بسم اللہ۔ اصل بھائی آپ بھی دو قدم آگے آئے۔ بابا علی رضا شاہ جی پترا نوکرا تواڈی جادہ ذکر کرنا، بسم اللہ، جو صدا تشریف فرما ہے۔ اب دل ہے جی بات شروع کریں۔ ٹائم بڑا ظالم ہے شاہ جی، غلام بادشاہ جی جلدی سے ٹائم چل رہا ہے نا، جیسے آپ کی فلائٹ جاتی ہے۔ من اگے آ بابا، ایڈا سونا پڑھی، اگے آؤ، بسم اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ
قرضاً حسنا، میں نے پہلے کہا آج کی پوری مجلس بابا جان میرے اہل سنت بھائیوں کے لیے جن کے دل میں شوق ہے کہ وہ حسین کی عزاداری پہ کچھ خرچ کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی زندگی ہو جی بھائی. اللہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ ہیرے جواہرات سے، سونا چاندی سے مقروض کیسے ہوتا ہے؟ بھائی اللہ تو خود علی کا بھی خالق ہے. ہائے 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 ہائے. سید و خود علی کل شیء قدیر ہے. جب اسے چاہیے کچھ نہیں ہے، قرآن روایت ہے نہیں، حدیث ہے نہیں جسے ضعیف کہہ دیا جائے، قرآن ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. اصل بھئی جب بھی قرآن ہم کسی ملا سے سیکھیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے. قرآن ان سے سیکھ جن کی دہلیز پہ نازل ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھوڑی دعا آج میں چاہیے لازمی، کیونکہ تھوڑی دعا ہی میرا بخت ہے. ان سے سیکھ بابا غلام بادشاہ جی، اسد بھائی، بابا غلام بادشاہ جی، ان سے سیکھ جن کی دہلیز پر نازل ہوا ہے. یہی آیت لے کے چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کر یہ کہتا ہے مولا، یہ جو اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا بندہ ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے. مولا اللہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کہا نہیں، حج کرنے سے کہا نہیں، زکوٰۃ دینے سے کہا نہیں. تو مولا وہ مقروض کیسے ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ بس ایک عمل سے مقروض ہوتا ہے. صحابی کہتا ہے مولا کون سا عمل ہے؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھ من انفق درہما فی عزاء ابی عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ. معصوم فرماتے ہیں جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو جیو یا علی آپ جیو جی. جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر، بابا جان مولا آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جس نے سلطان کربلا کی مجلس پر. اب یہ بتاتا چلوں حسین بس شیعوں کا نہیں، حسین ہر صاحب ضمیر انسان کا ہے. جس کو بھائی جان یہ تمیز ہے نا یہ میری بہن ہے، حسین اس کا امام ہے. زندہ باد جماعت میں بیٹھے ہیں یار، ہاتھ بلند کرو حیدری. یعنی رشتوں کی تمیز جس کے اندر ہے اس کا امام حسین ہے. بابا غلام بادشاہ جی کا حدیث آئی ہے بابے علی رضا نے پہ یہ وسیم ہاشمی پڑھ، آج بابے کو دعا لینی. رسول کی حدیث ہے ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المؤمنین، اللہ نے علی کی محبت کو بس مومنوں کے دل میں رکھا. وَمُحَبَّةَ الْحُسَيْنَ فِي قُلُوبِ الْهُنُودِ، اور حسین کی ایسی محبت ہے جو بس مومنوں میں نہیں ہندوؤں کے اندر بھی ہے. زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، خدا کی قسم آپ کی زندگی ہو. اس لیے یہ ممبر امام حسین نفرت نہیں پھیلاتا، محبت کا سید پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام. حسین ایک اجتماع کا نام ہے. ہائے ہائے ہن گل آگے تے کرنی تے ہے. یعنی اللہ مقروض ہوتا ہے ان سے جو حسین کی عزاداری پر درہمن، دراہم نہیں کہا بھائی، یہ صد جمع کا صیغہ نہیں ہے. ابھی آپ سعودیہ سے ہیں، عربی تو اتنی آپ کو سمجھ آتی ہوگی. درہمن، 1 درہم. یعنی آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ جس بندے نے 1 روپیہ سبیل چ پایا نا انہیں بھی اللہ نو مقروض کر چھڑے ہے. ہوئے ہوئے
میں کہہ گیا بابا تیری زندگی ہو یار، کیا بات ہے خدا کی قسم۔ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں پنجابی تو جی پنجابی ذاکر صاحب گل کر لینے بھائی جان۔ میں اگر کسی بندے میں قرضہ دینا ہو نا شاہ جی، تو جس گلی سے وہ بندہ رہندا ہوئے جنہاں میں قرضہ دینا ہے، میں اس گلی سے لنگنا کوئی نہیں۔ تھوڑی زندگی ہو انہیں مانگ لینے نے، ایک دو باری وعدہ کرانگا، علی رضا شاہ جی اگر وعدہ خلافی ہوگی تو پھر میں نے یار اللہ کرے ایک گلی انجی بند ہو جائے، میں کسی اور پاس سے لنگ جا ہوں۔ اردو خطیب پنجابی اس لیے بول رہا ہوں، اپناہیت ہے آپ سے، علی کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے۔ تھوڑا جاگنا جی میرے ساتھ، یعنی بندے کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر اس گلی سے گیا تو وہ قرضہ مانگ لے گا، جا گیا جی تو حسین کی سبیل پہ بس 1 روپیہ خرچ کر، اسے مقروض کر دیتا ہے، اب تجھے جنت جانے سے کون روک سکتا ہے؟ زندہ باد بھائی، کیا بات ہے، آپ کی زندگی ہو جی، آپ سلامت رہے جی، کیا بات ہے خدا کی قسم۔ آج اصل میں میرا دل یہ چاہتا ہے علی رضا شاہ جی کہ اہل سنت کی زبان سے بتاؤں کہ علی کیا ہے۔ آج کی پوری مجلس میرے بھائی اہل سنت کے لیے ہے، شیعہ روز میرے ہم سفر ہوتے ہیں، آج میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بات، اہل سنت کے امام ہیں علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، بابا غلام بادشاہ جی، انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے 13 جلدوں میں۔ ہر او شیعہ جن کار نہج البلاغہ ہے وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ علامہ سید رضی نے امیر کائنات کے خطبات کو جمع کیا، اب شرح اس سنی عالم نے کی، ایسے علی کو مان جیسے سنی مانتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا سا میرا ہم سفر رہیے گا۔ جب اس نے شرح لکھی ہے نا، پھر علی نے انعام کیا دیا؟ سید 80 شعروں کا اس کا قصیدہ جو اس نے علی کی محبت میں لکھا، نجف امیر کائنات کی زری کے اندر جو گنبد ہے نا، اس گنبد کے اندر 80 شعر اس کے قصیدے کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہوئے 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 ہو جا کے دے یار بھائی، کیا بات آپ کے خدا کی قسم۔ 8:30 بجے ممبر دے چھڑا کرو مان نال، دل دی پڑھاس بندہ کرتا ہے، پورا تو کم سے کم بندہ پڑھتا ہے۔ اچھا علی کے گنبد وہ 80 شعر اہل سنت کے عالم، ہائے ہائے، ابن حدید معتزلی کی 80 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ لکھے کیوں؟ حج کا موسم تھا، ہر حاجی، گرمی کا بھی موسم تھا، پتہ ہے حج میں تو گرمی ہوتی ہی بہت ہے، ہر حاجی بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت یہ اہل سنت کا عالم نجف میں تھا، حج کا موسم تھا، میں تحفہ دے لگا در نجف امام بارگاہ والو، تحفہ ڈالنے لگا ہوں تمہاری جولی میں۔ خدا کی قسم بھائی، اگر اس سے پہلے بات سنی ہوئی شاہ جی، نہ دعا نہ داد، جنہی دیش لیے میرے سے کافی ہے۔ ابن حدید معتزلی کہتا ہے علی کی زری کا طواف کرتا ہے، طواف کر کہتا ہے یا علی اذا ما طاف قوم بالمشاعر فقبرک رکنی، یا علی گرمیوں میں جب حاجی لوگ اللہم لبیک لبیک کہہ کر بیت اللہ کا طواف کر کے اپنا حج کرتے ہیں، میں تیری زری کی زیارت کر کے حج اکبر ادا کرتا ہوں۔ کیا بات، جیو جیو جیو۔ میں تیری زری کیا طواف کر کے حج اکبر ادا کرتا ہوں۔ بھائی بیت اللہ بنا بھی اس لیے کیونکہ اس میں علی نازل ہوا۔ پہلے تو صرف اینٹوں کا گھر تھا، 2 نبیوں نے بنایا، بے روح تھا۔ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف، ایسی بات ہے نا حاجی صاحب، تصدیق کیجئے گا، بیٹا ہوں نوکر ہوں آپ کا، ہر ماتمی دا میں نوکر ہوں، پیران تے ہاتھ رکھ کے وسیم ہاشمی گل کر لگا ہے۔ یعنی بیت اللہ بنایا کس نے؟ ابراہیم نے اور اسماعیل نے بنا دیا، لیکن لوگوں نے اسے سجدہ نہیں کیا کیونکہ بے روح تھا۔ نہیں، بات آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے جب آدم کو بنایا، 2 روایات ہیں علی رضا شاہ جی، 80,000 سال
اور 6000 سال آدم کا پتلا بننے کے بعد پڑا رہا، فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ ہوئے 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 ہو جا کے نہ تھوڑا سا میرے ساتھ، سجدہ نہیں کیا۔ 6000 سال بعد اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اللہ کہتا ہے میں نے تھوڑی سی روح اپنی آدم کے پتلے میں ڈالی، اب کہا اسے سجدہ کرو کیونکہ اب یہ بے جان نہیں ہے۔ ہائے 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 جاگے نہیں یار تھوڑا سا۔ ایسے ہی دو معصوم نبیوں نے ایک گھر بنایا، ابراہیم اور اسماعیل نے، یعنی ابراہیم سے لے کے عیسیٰ تک 54,000 نبی گزرے، 114 ولی گزرے، نہ کسی نے کعبے کو سجدہ کیا، نہ کسی ولی نے سجدہ کیا، نہ کسی نبی نے سجدہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کعبہ بے جان تھا۔ جیسے ہی علی روح بن کے نازل ہوا، پھر اللہ کے رسول نے کہا اب اسے سجدہ کر کیونکہ اس میں روح بن کے علی اتر چکا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ ویسے آپس ایک گالے سید پڑھنا بھی میں تو نعرہ میں ہی مارنا ہے۔ بسم اللہ، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ سارا دن عبادت میں ہی ہوتے ہیں قبلہ، آپ کی دعاؤں سے حسین کے ماتمی زندہ باد، یعنی علی روح بن کے اس میں آ چکا ہے۔ اب سوچ کے علی کو نماز سے نکالنا، ہائے 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 ہائے، سوچ کے ابن حجر نے کیا کہا اس نے کہ جب حاجی لوگ بیت اللہ کا طواف کر کے حج کر رہے ہوتے ہیں، میں تیری زری کا طواف کر کے حج اکبر ادا کرتا ہوں۔ یہ تھا پہلا اہل سنت عالم۔ آؤ، امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا، دل نہیں ہے اگر سنتے، سناٹا جا گیا نا۔ امام شافعی کے پاس بابا جان ایک بندہ آیا جو اس کا مقلد تھا، جو اس کا مرید تھا، کیونکہ سیدہ دی نگری پڑھنا ہے تو مرید لفظ دی سمجھ زیادہ جلدی آ جانی۔ وہ شافعی کا مرید تھا، شاہ جی اس کی تقلید کرتا تھا، اس کا مقلد تھا۔ آ کر اس نے شافعی سے سوال کیا، یہ جو شیعوں کا امام ہے، رافضیوں کا امام ہے علی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بندے نے بابا جی سوال کیا، شافعی اٹھا، 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ زندہ باد، جڑے جملے تے میرے نال اٹھے ہو، 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ بندہ بڑا حیران، بڑا پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس سے علی کا پوچھا، اس نے نماز شروع کر دی۔ کیا جب نماز ختم کی نا، کہا میں نے تم سے علی کا پوچھا، تم نے نماز شروع کر دی۔ بھائی اصل میں نے زور نہیں لگانا شاہ جی، میں نے بڑے پولے طریقے سے پیار سے میں نے بات آپ کی جولی میں ڈال دی، مجھے نہیں پتا خریدار کون ہے اور سوچ کا بیمار کون ہے، کون علی سنتا ہے، کون علی کو سوچتا ہے، کس کے ماں کی دودھ کی تاثیر ہے علی ولی اللہ پڑھنا، اور کون علی کو سوچتا ہے۔ جب اس بندے نے کہا نا میں نے آپ سے علی کا پوچھا، آپ نے 2 رکعت شروع کر دی، وجہ کیا تھا؟ شافعی مسکرایا، بابا جی مسکرا کے کہا ہے بندہ خدا تو نے اس کا نام لیا ہے جس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہو جاتا۔ زندہ باد، جیو نہایت ہی واجب الاحترام عالم بامبل بھائی تشریف لے آئے ہیں۔ بس ان کا آنا 2 حدیث سے پڑھنا اور آپ کی دعا میں سفر کرنا، مولا آپ کا بھی سفر بے خطر فرمائے۔ مولا اس گاؤں میں شیعہ سنی کو ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کر۔ اچھا بات کیا ہوئی کہ اس کا نام لینے سے پہلے 2 رکعت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر شافعی کہتا ہے کفا فی فضل مولانا امیر المؤمنین وقوع الشک فیہ انہ اللہ۔ شافعی اس اپنے مرید سے کہتا ہے بندہ خدا تو نے اس علی کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں شک ہو بندہ ہے یا خدا؟ ہائے 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 میں کہہ گیا بھائی کیا بات ہے، خدا کی قسم آپ کی زندگی ہو۔ اسد بھائی شافعی کی آگاہ جانکاری صاحب آدھی حدیث ممبر پہ پڑھی جاتی ہے کہ شافعی مرتا مر گیا، یہ نہ جان سکا یہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے، یہ آدھی حدیث ہے۔ اس کا پہلا حصہ قبلہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ آپ کا نوکر حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے پہلا حصہ میں پڑھتا ہوں۔ جب کہا نا اس کے بارے میں سوال کیا جس کے بارے میں شک ہو بندہ ہے یا خدا، پھر شافعی کہتا ہے لَوِنَّ
مرتضى عبدا محلا لصار الخلق ترا سجد اللہ. شافعی کہتا ہے یہ تو علی تھے کہ جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا. اگر علی اپنا مقام ظاہر کرتے تو پھر نصیری نہیں پوری مخلوق علی کو سجدہ کرتی. کیا بات ہے جی. آخری بات بسم اللہ. آخری بات جی مصاحب میرے واجب الاحترام قبلہ ہی پڑھیں گے. حسرت میرے دل سے رہنی ہے اور بعد میں بات آپ سے ہوگی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. جیسے آپ کا حکم ہوگا. یعنی یہ تو علی تھے جنہوں نے اپنا مقام چھپائے رکھا. اگر علی اپنا مقام ظاہر کرتے تو پھر نصیری نہیں بابا غلام بادشاہ جی ساری مخلوق ہی علی کو سجدہ کرتی. ہائے ہائے. یہ دو اہل سنت عالم. اب تیسرے کی باری امام نسائی. میں نے پہلے کہا تھا آج کی ساری مجلس اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے کہ ان کو بتاؤں کہ ان کے امام علی کو کیا سمجھتے ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے. آپ کی زندگی ہو جی. امام نسائی کتاب کا نام ہے خصائص امام علی. قاری ظہور احمد چشتی نے قاری صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے. پہلے عربی میں تھی پھر فارسی میں اب اردو میں آئی ہے. دل ہے بات کروں جی. اب نسائی کی عادت یہ تھی کہ اگر مصلی پر آیا ہے تو علی کا نام لیتا. چار بندے واقعی تھی باقی سارے چوپ صدقے جاواں. اس کی زندگی کا معمول یہ ہو گیا تھا یہ اٹھتے بیٹھتے علی کا نام لیتا تھا. اب اس کے جو مریدین تھے جو مقلدین تھے وہ کہتے ہیں یہ نسائی شیعہ تو نہیں ہو گیا. جب کہا نا شیعہ تو نہیں ہو گیا نسائی کو غصہ آ گیا. وہ کہتا ہے اگر محبت علی دل میں رکھنے سے انسان شیعہ رافضی ہوتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. ہاں زندہ باد بھائی زندہ باد ہو یار. کیا بات ہے آپ کی. کچھ یاد کرو حیدری. کہتا ہے اچھا یہ بات ہے تو مجھ پہ فتویٰ لگاتا ہے مجھ پہ اعتراض کرتا ہے. اب نسائی کے کہے ہوئے جملے ہیں کسی عالم شیعہ کے نہیں اہل سنت کا امام ہے. وہ کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم انکم عظیم القدر من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ. نسائی کہتا ہے اہل بیت محمد کی محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنی توحید کو واجب کیا ایسے ہی ان کی ولایت کو واجب کر دیا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے جیو. آپ کی زندگی ہو جی آپ کی زندگی ہو جی. جس طرح اللہ نے اپنی توحید کو واجب کیا ایسے ہی علی کی ولایت کو قرآن میں واجب کر دیا. اگلی گل بڑی خطرناک ہے. کہنے والا میں نہیں بابے سید علی رضا شاہ جی نہیں غلام بادشاہ جی آپ نہیں بھائی اسد آپ نہیں آغا حسن آپ نہیں. کہنے والا کون ہے اہل سنت کا امام نسائی. ذاکر صاحب وہ کہہ رہا ہے من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ. وہ کہتا ہے جو بھی اپنی نماز میں ان پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے جیو. اس لیے اللہ کو مکروز کرو حسین کی عزاداری پہ خرچ کر کے. اور یہ تم کسی شیعہ پہ احسان نہیں کرتے یہ خود پہ احسان کرتے ہو کیونکہ حسین کی ذات پر یا عزاداری پر اگر تم 1 روپیہ لگاؤ گے نا حسین 11 گنا دے گا. آخری گل آ گئی نہ کہ بیمار ہو جانا. اگر سبت ابن جوزی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے اور آج کا نہیں کم از کم 750 سال پرانی بات کر رہا ہوں. جتنا بڑا یہ عالم تھا نا اتنا ہی بڑا یہ منکر علی تھا. تسی کیوں پریشان ہو گئے میں دس لگا دی حقیقت ساری اگو.
اتنا ہی بڑا یہ منکر علی تھا، بڑا بغض رکھتا تھا علی کا۔ اس کو دربار میں سوال ہوا، کہتے تو اتنا بڑا علامہ ہے، فلاسفر ہے، منطق تو جانتا ہے، صرف تو جانتا ہے، علم کلام تو جانتا ہے، بتا علی کیا ہے؟ اسد بھائی علی وہ جادو ہے جو دشمن کی باچھے چیر کے باہر آ جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے سید جا کے یار غلام بادشاہ جی تو انو اللہ نہ واسطہ رہے بھائی، کیا بات ہے یار، وہ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ علی وہ جادو ہے دشمن کی باچھے چیر کے باہر آ جائے۔ جب اس سے سوال ہوا نا بتا علی کیا ہے، جا گیا جی آخری گل، بچے نصیب ہوں جی، زندگی دراز ہوں ماں پیو، علی کیا ہے؟ بظاہر یہ کیا تھا، علی کا بہت بڑا دشمن، بہت بڑا منکر علی تھا، بہت بڑا ناسبی تھا، لیکن دربار میں اسے سوال ہوا بتا علی کیا ہے؟ ہائے ہائے بابا تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے جڑے سادات بیٹھے ہو، جڑے ماتمی بیٹھے ہو، انہوں نے قدماں تے ہاتھ رکھ کے وسیم ہاشمی کا جملہ کیا لگا ہے؟ اب سبط ابن جوزی سے سوال ہوا یہ بتا علی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان علیًا محنت المتکلم ان وفا حقہ غلا و ان بخسہ عصا۔ سبط ابن جوزی کہتا ہے علی ہر بولنے والی مخلوق کا امتحان ہے۔ ہوئے 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 جیو، جبرائیل ہو یا اسرافیل، آدم ہو یا عیسیٰ، بشر ہو یا ملک ہو، ہر بولنے والی مخلوق کا امتحان ہے علی۔ ان وفا حقہ غلا، آن لائن چل رہی ہے، کہیں سے مکر سکتا ہی نہیں، خدا کی قسم اہل سنت کا عالم ہے یہ، شیعہ عالم کی تو بات میں کر ہی نہیں رہا، اہل سنت کی زبان سے علی کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ان وفا حقہ غلا، اگر علی کا نام لینے والا پورا حق ادا کرے تو غالی بنے بغیر رہتا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، یا علی۔ اب دو جملے اس کی مصیبت کے جو شام سے بس رونے آئی ہے۔ سردار 4 محرم گزر گئی ہے، رات 5ویں کی ہے نا آج، 4 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا بیٹا۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، فضائل جیسے بھی آپ سنتے ہیں، لیکن جب مصائب کی باری ہے نا پھر حسین کا کمی بن کے مصائب سنا کر۔ تجھے نہیں پتا زہرا نے کیسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین کو۔ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ اور حسین بادشاہ۔ حسین کہتا ہے مجھے دربار جانا ہے، مجھے ولید نے بلایا ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا، وقت ہی نہیں اب، جب کہا نا مجھے ولید نے بلایا، میں نے دربار جانا ہے، علی کی کریم بیٹی اتنا روئی، کہا حسین میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ حسین رو کر کہتا ہے بہنا تو جانتی ہے ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں۔ علی کی بیٹی نے ہاتھ باندھ کے رو کر کہا حسین میں جانتی ہوں ولید تیرا قاتل نہیں، مدینہ تیری جائے شہادت نہیں۔ شاہ جی جب کہا نا مدینہ تیری جائے شہادت نہیں، لیکن حسین میں ڈر گئی ہوں، اسی دربار میں میری ماں حق مانگنے گئی تھی، زخم لے کے واپس آئی ہے، اور مولا تمہارا پرسہ قبول کرے گا، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ حسین مجھے ڈر لگتا ہے، یہ وہی دربار ہے جہاں 5 گھنٹے میری ماں کھڑی رہی۔ حسین یہ وہی دربار ہے جہاں تیری گواہی کو جھٹلایا گیا۔ بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، جناب لبابہ نے دیکھا، دوڑتے ہوئی عباس کے پاس گئی، کہا عباس تو حجرے میں ہے، وہاں زہرا کی بیٹی اور بیٹا رو رہا ہے۔ بس بھائی خدا کی قسم عباس چلا نہیں، دوڑا، دور سے علی کی بیٹی نے دیکھا نا عباس آ رہا ہے، تو حسین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب جا
عباس کے حوالے میں پڑھ چڑھا سن چڑھیا ہے۔ حسین کہتا ہے عباس تو جانتا ہے ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں۔ خدا کی قسم علی کے بیٹے نے کہا عباس میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے تو، میری ماں نے تیرا کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ حسین میری امانت ہے، اگر حسین کے ایک بال کو بھی کچھ ہوا عباس معاف نہیں کروں گی۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ جب کہا نا تجھے معاف نہیں کروں گی، عباس نے کہا بی بی وعدہ کرتا ہوں، نوکر ہوں، وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں نہ تیری چادر جائے گی نہ تیرے حسین کو کچھ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔